إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ماہ شعبان یعنی کہ شب برات کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ماہ شعبان ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے، رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے. دراصل یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے حوالے سے ہمارے اس معاشرے کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بہت ساری گمراہیاں پائی جاتی ہیں، بدعات اور خرافات اور رسومات پائی جاتی ہیں، جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے کہ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور آج ہم کیا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا کہ ماہ شعبان کے اندر کیا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام. تو پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام جو کیا کرتے تھے وہ یہ کہ ماہ شعبان کے دنوں کو گنا کرتے تھے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے چاند کا بہت زیادہ خیال کرتے، بہت زیادہ اہتمام کرتے دوسرے مہینوں کی نسبت. کیوں کہ اس کے بعد رمضان آنے والا ہے، تو دنوں کو گنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی تیاری کے لیے کہ آج شعبان کی اتنی ہو گئی ہے، آج شعبان کی اتنی ہے. تو یہ دنوں کا شمار کرنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہمیں ملتا ہے. اور پھر حکم بھی دیا ہے. سنن ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شعبان کے دنوں کا شمار کیا کرو رمضان کے لیے. اور اسی طرح دوسرا عمل جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے دوسرے مہینوں کی نسبت. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں مجھے بتائیے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ نبی علیہ السلام تو اس مہینے میں زیادہ تر روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یہ دو عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں شعبان کے حوالے سے. پہلا شعبان کے دنوں کو گننا، شمار کرنا، اور دوسرا کثرت سے روزے رکھنا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اور آج اب ہم کیا کر رہے ہیں، مسلم امہ کیا کر رہی ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سب سے پہلے ماہ شعبان کے اندر جو اس کی 15ویں تاریخ ہے، 15 شعبان، جس کو شب برات کا نام دے دیا گیا ہے. برات کا معنی ہے بیزاری، جیسے سورہ توبہ کے شروع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بیزار ہے مشرکین سے. تو یہ شب برات، بیزاری کی رات، ایسی رات ہمیں نہ قرآن کے اندر اور نہ صحیح احادیث کے اندر ملتی ہے کہ جس میں بیزاری کا اظہار کیا جائے. ہاں، شب قدر یا لیلۃ المبارکہ ہمیں ملتی ہے، جس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر ڈھونڈنے کا حکم ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو رات صبح طلوع فجر تک جو ہے سراسر سلامتی والی ہے، اس رات کا ہمیں ذکر قرآن اور صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے. اس شب برات کا جو ذکر ہے یہ نہ کسی صحیح حدیث کے اندر اور نہ ہی قرآن کے اندر، نہ ہی صحابہ کا جو عمل ہے اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے، نہ تبع تابعین سے جو ہے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے شب برات کو جو ہے وہ منایا ہو. اور اب شب برات کے اندر ہوتا کیا کیا معاملات ہیں، اس رات کے اندر کیا کیا کیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں. تو جو پہلا معاملہ ہے کہ لوگ خصوصی طور پر اس کے لیے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں صاف ستھرے، اور پھر اس رات کو عبادت کرتے ہیں.
تو یہ شب قدر کی عبادت جو ہے اس پر تو ہمیں قرآن اور حدیث سے دلائل ملتے ہیں، لیکن یہ شب برات کی رات کی جو عبادت ہے اس پر قرآن بھی خاموش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کا عمل بھی خاموش ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کی جو صبح ہے، یعنی کہ شعبان کی 15ویں کی جو صبح ہے، اس کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو کہ ہمیں قرآن و حدیث میں جس کا ہمیں کوئی جو ہے وہ جواز نہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو جو ہے وہ روزہ رکھا ہو۔ ہاں، جو لوگ روزے رکھتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، اور نفلی روزے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں سوموار کا اور جمعرات کا، یا اسی طرح اور نفلی روزے جو لوگ رکھتے ہیں، داؤدی روزہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا جاتا ہے، نفلی روزے رکھتے ہیں جو لوگ، اگر ان کی روٹین ہے رکھنے کی تو وہ رکھیں، لیکن خاص کر کے شب برات کے حوالے سے یا شعبان کی 15 تاریخ کے حوالے سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یہ دین کے اندر بدعت ہے، اس کا کوئی ہمیں جو ہے وہ دین کے اندر نام و نشان نہیں ملتا ہے، نہ عبادت کا شب برات کی رات کا اور نہ صبح کے دن جو اگلے دن جو ہے وہ روزے کا۔ یہ بدعت ہے، دین کے اندر جو ہے ایک اور دین ایجاد کر دیا گیا ہے، دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اس سے۔ اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان جاتے ہیں، مرد جاتے ہیں اور عورتیں جاتی ہیں، اور ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں، گروپوں کی شکل میں جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے جتھے کی صورت میں جاتے ہیں لوگ، اور ساری رات قبروں کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ یہ عمل بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے سے نہیں ملتا ہے، نہ اس کا ہمیں جو ہے وہ کہیں جواز نہیں ملتا کسی بھی طریقے سے۔ ایک حدیث ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 15 شعبان کی رات کو نبی علیہ السلام جو ہے وہ قبرستان گئے ہیں، تو وہ اکیلے گئے ہیں، وہ اکیلے گئے ہیں، جتھے کی صورت میں نہیں گئے ہیں، گروپوں کی صورت میں نہیں گئے ہیں، ساتھ میں کسی اپنی زوجہ کو لے کر نہیں گئے ہیں یا کسی اور کو ساتھ لے کر نہیں گئے ہیں، کوئی صحابی ان کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ چپکے سے گئے ہیں۔ اگر آپ عمل کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ جائیے اور دعا کریے اور آ جائیے، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ جو روایت جس کو جواز بنایا جاتا ہے قبرستان جانے کے لیے، یہ بھی ضعیف روایت ہے، اس پر بھی کلام ہے، اس پر بھی جرح ہو چکی ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا قبرستان جانے کے لیے۔ تو یہ عمل بھی جو ہے وہ بدعت ہے، ایسا عمل بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس رات کے حوالے سے کہ لوگ جو ہے قبرستان جاتے ہیں۔ اور پھر قبرستان تو عبرت کی جگہ ہوتی ہے، جہاں جا کر جو ہے انسانوں کو، لوگوں کو موت یاد آئے، آخرت کی یاد آئے۔ لیکن جب آپ فیملیوں کے ساتھ جائیں گے اور خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں اور جناب بڑے بن ٹھن کے جا رہے ہیں تو وہاں آخرت کیا یاد آئے گی؟ آپ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگ جو ہے پھر چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں، مسجد میں کی جاتی ہے، جو بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی سرکاری عمارتیں ہیں ان پر کی جاتی ہے، چوکوں میں کی جاتی ہے، یہ چراغاں کرنا، یہ چراغاں کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ جو ہے فضول خرچی ہے، چوری کی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، عوام جو ہے غربت کا رونا روتی ہے، اور جب یہ دن آتا ہے تو جتنے پیسے پاس ہوتے ہیں وہ سارے اس پر لگا دیے جاتے ہیں، اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں لوگ، حالانکہ یہ تو جو ہے اسراف کے اندر آتا ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا کام۔ یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو ایسا کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسے کام سے ہمیں ہرگز جو ہے وہ بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ یہ بھی اس کو بھی جو ہے دین اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ شب برات کے روز جو ہے لوگ جو ہے قبرستان جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں، مساجد میں کرتے ہیں، اور مختلف عمارتوں کے اوپر جو ہے وہ لائٹنگ لگاتے ہیں، وہ چاہے چوری کی ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو یہ جو ہے اس سے بھی اسلام ہمیں اسراف کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے منع کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، شرلیاں پھوڑی جاتی ہیں، بم پھوڑے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کی جاتی ہیں۔ یہ جو ہے آتش بازی کرنا، یہ مجوسیوں کا کام ہے، یہ مجوسیوں کا عمل ہے، مسلمان ایسا نہیں آتش بازی کرنے والا ہوتا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ ہندو جو ہے اپنی دیوالی کے تہوار پر یہ کام کرتے ہیں سارے، مسلمان ایسا کیسے ہے کہ وہ ہندوؤں والے اور مجوسیوں والے کام کرے اور پھر اس کو دین کا نام دے؟ اگر مان لیں کہ بھئی کرنا بھی ہے، اس رات کی عبادت کرنی ہے، اس رات میں کام کرنے، تو یہ تو ہندوؤں والا اور جو ہے مجوسیوں والا کام ہے،
ایک مسلمان کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کن میں جانا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں، یا مجوسیوں اور ہندوؤں کے جو طریقہ ہے ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ان کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس رات کو جو ہے وہ لوگ جو ہے یہ میٹھا حلوہ پوری پکانا اور اس طرح میٹھا کھایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے ہمیں اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر اور ماہ شعبان کے اندر اور شب برات کے حوالے سے جو ہے یہ عمل بھی ہمیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے نہ ہی صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ بچنا چاہیے ہمیں ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے کہ جس میں ہمارا نقصان زیادہ ہو، گناہ زیادہ ہوں اور ہمیں جو ہے وہ ثواب نہ ملے، یا ہماری آخرت جو ہے وہ خراب ہونے کا جس میں معاملہ ہو، ہماری آخرت خراب ہو رہی ہو۔ کیونکہ ہم اگر کسی بھی کام کو دین کا حصہ بنا کے اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، انسان کو جنت کی طرف لے کر نہیں جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آخرت اچھی ہو جائے، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں وہی کام کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہے، جس کا ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو ہمیں کر کے دکھلایا ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ شعبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دنوں کو گنا کرتے تھے اور اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہ آپ کیجئے، لازمی نہیں ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھیں، آپ یکم شعبان کو بھی رکھیں، 5 شعبان کو بھی رکھیں، 7 کو بھی رکھیں، 20 کو بھی رکھیں، 18 کو بھی رکھیں۔ ہاں ایک بات اور چھوٹی سی بتاتا چلوں یہاں پر کہ شعبان کی جو 28 اور 29 تاریخ ہے، یعنی کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے، اس کا روزہ رکھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے استقبال رمضان کے حوالے سے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ عقیدہ ہے لوگوں کا، یہ نظریہ ہے لوگوں کا کہ وہ استقبال رمضان کے لیے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں جو لوگ نفلی روزے مستقل مزاجی سے رکھتے ہیں، ترتیب سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ اگر رکھنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن خاص کر اسپیشلی رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا تو یہ بھی بدعت ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آئیڈیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ان کے اصحاب جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، ان کی زندگیوں کے مطابق ہم اپنی زندگیاں ڈھال لیں تو ہماری اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بھی اچھا فرما دے گا اور ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما دے گا۔